الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بڑے خوشی کے آثار تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کا سبب پوچھا کہ حضور آج آپ کے چہرے پر بڑی خوشی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور اس کے 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ درود ایک، برکتیں کتنی زیادہ۔ اچھا فائدہ کس کو ہوگا؟ درود پڑھیں گے تو ہمیں خوشی کسے ہو رہی ہے؟ نبی پاک، آقا کا چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ میرے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، امتیوں کو نیکیاں ملیں گی، ان کے درجے بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی محبت ہے ہم سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ اور ایک اور بات بڑی سمجھنے والی ہے، یہ جو حدیث ہے نا، یہ کئی بار سنی ہم نے، لیکن اس کا ایک اور پس منظر ہے، ایک اور اس تصویر کا رخ ہے۔ نیکیاں ملنے والے تو بہت سارے عمل ہیں، مگر گناہ معاف کروانے والے اعمال بہت تھوڑے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ گناہ ہمارے بہت زیادہ ہیں، ہمیں پہلے ہی پتا ہے۔ یعنی درود کا کمال دیکھیں کہ ہر درود پر 10 نیکیاں بڑھ رہی ہیں، 10 گناہ معاف بھی ہو رہے ہیں۔ بیلنس شیٹ سمجھتے ہو؟ کاروباری لوگ بیلنس شیٹ بناتے ہیں، کتنا لینا ہے کتنا دینا ہے۔ قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی، میزان عمل لگایا جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھی نیکیوں کا پلڑا بھی ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے گناہ زیادہ رب ناراض ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کی تولیں بھاری ہو گئی، نیکیاں زیادہ ہوئیں، وہ تو جنت کے چین میں ہوگا، عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا کم، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کے پلڑا ہلکا، گناہوں کا پلڑا زیادہ، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب سوچو یہ کتنا مشکل عمل ہوگا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے۔ کیا طریقہ ایسا ہو کہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں، گناہ کم ہو جائے؟ اب ذرا درود پاک کی فضیلت کو پھر سنو۔ ہر درود پر تمہاری 10 نیکیاں بڑھ بھی رہی ہیں، ادھر 10 گناہ کم بھی ہو رہے ہیں۔ جتنا پڑھتے جاؤ گے تمہاری بیلنس شیٹ ایڈجسٹ ہوتی جائے گی، تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ادھر فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل فون پہ گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم ہے، وقت نہیں تو درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ اور یہ اتنا آسان کام ہے، چلتے پھرتے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، کیا کرنا ہے؟ فارغ ہے نا، پڑھتے رہیں۔ بس پہ بیٹھے درود پاک پڑھتے رہیں، واک کر رہے ہیں درود پاک پڑھ لیں۔ جتنا فارغ وقت ملے آپ درود پاک میں گزارے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کس قدر برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی درود پاک کا شوق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرما۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ
بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یاد، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، میرا حال دل تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. پوری دنیا میں کئی خوش نصیب ہیں جنہوں نے حج کے فارم جمع کرا دیے، کئی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر کروڑوں وہ ہیں جو فقط تڑپ رہے ہیں. ان کی دل میں یادیں ہیں، کسی کے پاس اسباب نہیں ہیں. کوئی سوچتا ہے کہ میں کیسے حج کو جاؤں گا، مگر آج ہم نے بات کرنی ہے اس مبارک سفر کی بھی، تاکہ مزید شوق حرمین بڑھے. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تبھی آپ مکے مدینے جا سکتے ہیں، یہ بھول ہے. ایسے کئی دنیا میں کروڑ پتی اور اربوں پتی موجود ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا، مکہ نہیں دیکھا. اور ہم نے کئی ایسے غریبوں کو دیکھا ہے جن کے پاس رہنے کو اپنا گھر نہیں ہے مگر بلاوا آتا ہے تو وہ بھی سفر کو چلے جاتے ہیں. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. یہ کیسی بلاوے کی بات ہے. یہ حج کا جو بلاوا ہے نا، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی نا، ہزاروں سال پہلے، جب مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، کعبہ تعمیر ہو گیا. بڑی طویل وہ روایت ہے، مگر جب کعبہ کمپلیٹ تعمیر ہو گیا تو اللہ کریم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو آپ نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تمہارا کام جو ہے آواز لگانا ہے، ہمارا کام اسے پہنچانا ہے. رب کی قدرت کا نظارہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی مکہ پاک میں حرم پاک کے برابر میں ایک بہت مقدس پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، یہ آج بھی موجود ہے. اس پہاڑ کی نشانی ہے کہ اب وہاں پر محل وغیرہ بنا دیا گیا ہے، مگر پہاڑ نظر آتا ہے. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، بڑا مقدس پہاڑ ہے. حضرت ابراہیم اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ. سبحان اللہ. کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی، مگر آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی. اچھا صرف دنیا میں نہیں سنی گئی، عالم ارواح میں بھی سنی گئی. دنیا میں جن لوگوں نے اس آواز کے جواب میں لبیک کہا، جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے جن نے لبیک کہا، باپ کی پشت میں جو اولاد تھی انہوں نے لبیک کہا، عالم ارواح میں جو لوگ تھے انہوں نے لبیک کہا. روایتوں میں آتا ہے جس نے اس وقت ایک بار لبیک کہا تھا وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گا. جس نے 2 بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ 2 بار حج کرے گا. جس کی روح نے اس وقت جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، ہزاروں سال پہلے تمہاری روح نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا. اور لبیک کی تو کیا بات ہے. ہاں یقین کریں یہ جو وظیفہ ہے نا
اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر یہ وظیفہ بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بات کرنی ہے لبیک کی۔ ہاں، یہ لبیک ہے کیا؟ پہلے تو اس کا معنی سمجھو۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں مولا، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ نعمتیں بھی تیری، تعریفیں بھی تیری، ملک بھی تیرا۔ لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، ہمیں ہمارا نام پکارا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں لبیک، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، گویا بندہ احرام پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوتا ہے مولا تیرا بندہ حاضر ہو گیا ہے۔ واللہ جب بھی یہ معنی سمجھ کر بندہ لبیک کہتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آؤ ذرا تصور میں جما کر، اب ہم جا تو نہیں رہے، ہم میں سے ابھی کسی نے احرام بھی نہیں پہنا، مگر اچھوں کی نقل بھی تو اچھی ہوتی ہے نا۔ اس نیت سے ذرا مل کر لبیک اس تصور میں پڑھیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد لک والملک۔ فضا میں لبیک کی ثنائیں ظفر شتار گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ اے مولا، ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے حج کے فارم نہیں جمع کرائے ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس اسباب نہیں، مگر میرے مولا تیری قدرت میں تو کمی نہیں، تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں۔ ہم نہیں جانتے ہماری روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا کہ نہیں، مگر مولا تیرے دربار میں التجا ہے، ہمیں بھی اپنا گھر دکھا دے، اپنے حبیب کا در دکھا دے، ہمیں بھی احرام پہننا نصیب فرما، اور ہمیں بھی لبیک پڑھ کر تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ مگر آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین جب وہ لبیک پڑھتے تھے کیسا خوف خدا تھا۔ بات کرتے ہیں حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین، یہ کون ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شہید کربلا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خوف خدا والی شخصیت ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نے حج کے لیے احرام باندھا، احرام باندھتے ہی آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ خوف خدا کے غلبہ ایسا تھا کہ آپ لبیک نہ پڑھ سکے۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک کو، تلبیہ کہتے ہیں، آپ تلبیہ نہیں پڑھ سکے۔ تو کسی نے عرض کی کہ حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جب میں لبیک اللہم لبیک پڑھوں تو لا لبیک نہ فرما دیا جائے، یعنی اللہ کی طرف سے کہیں یہ جواب نہ آ جائے کہ تمہارا حاضر ہونا قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کی علی جا احرام پہن کر تلبیہ کہنا ضروری ہے، تو آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ نے پڑھا لبیک، اتنا خوف طاری ہوا کہ آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، اب بے ہوش ہو گئے، اور پورے سفر حج میں یہی کیفیت رہی کہ آپ جب بھی لبیک پڑھتے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ یہ کیسا خوف تھا، یہ کیسی اللہ سے محبت تھی۔ اور آج ہم ہیں، اتنے گناہ ہیں مگر پھر بھی خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں لبیک بھی نصیب فرمائے اور اپنے مقبول بندوں والی لبیک نصیب فرمائے۔
مقبول حج نصیب فرمائے، مقبول عمرے عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم سب کا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسا دن آئے کہ سامان باندھیں، کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو ہم کہیں مدینے جا رہے ہیں۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح ہو ظفر کی ہے۔ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی احرام پہننا نصیب ہو، طواف نصیب ہو، منا کی راتیں نصیب ہو، مزدلفہ کی رات نصیب ہو، عرفات کا وقوف نصیب ہو۔ یقیناً ہم سب کا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی حج کو جائیں، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے۔ بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں، مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے۔ بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، کب یا الہی، میں مکے میں آؤں، مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا ایسا اب کوئی سبب یا تلبیہ لبیک پڑھنے کے فضائل سنو۔ اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، جب لبیک پڑھنا تو دل و جان سے پڑھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من ملب یلبی الا لبا ما عن یمینہ وعن شمالہ من شجر وحجر حتی تنقطع الارض ہا ہنا وہا ہنا۔ یعنی جب تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ، زمین کے آخری کنارے تک جتنے درخت جتنے پتھر ہیں وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں۔ آئے ہائے، شجر و حجر بھی لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من اضحى یوما محرما ملبیا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته امه۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھا، تلبیہ پڑھ رہا تھا، سارا دن اسی حال میں رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو یہ جو سورج غروب ہوا یہ اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر ڈوب گیا۔ اب یہ بندہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ سنو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 3 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا۔ 3 آوازیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 اذان کی آواز۔ مؤذنوں تمہیں مبارک ہو، وہ خوش نصیب جو اذان دیتے ہیں، اللہ اذان کی آواز پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا راہ خدا میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کی آواز جو جہاد میں مجاہدین لگاتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا تلبیہ پڑھنے کی بلند آواز، لبیک کی بلند آواز، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ پھر مل کر لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کر کے کہ میں نے احرام پہن لیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، مولا مجھے بھی حاضری کا شرف دے دے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک
لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اللہ کیا صدا ہوتی ہے, کیا لطف ہوتا ہے. سنو محشر کے میدان میں بھی لبیک کی صدائیں بلند ہوں گی. وہ کیسے ہوگا؟ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تورات شریف جو آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اس میں لکھا ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو سونے کی زنجیریں عطا فرمائے گا اور حکم دے گا کہ ان زنجیروں سے کعبہ مشرفہ کو میدان محشر میں لے آؤ. 7 لاکھ فرشتے گولڈ کی چینز ہوں گی ان کے پاس. یہ فرشتے جا کر سونے کی زنجیروں سے کعبے کو باندھیں گے اور پھر ایک فرشتہ پکارے گا کہ اے کعبہ چل, میدان محشر کی طرف جانا ہے. کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہوگا. ہم کیوں نہ کعبے سے محبت کریں, ہم کیوں نہ اس کے طواف کو ترسیں, ہم کیوں نہ اس کے دیدار کو تڑپیں. سنو کعبہ محشر کے دن کہے گا میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو. فضائے آسمانی سے ایک سوال ہو گئی, پکار آئے گی, فرشتہ پکارے گا اے کعبہ تیرا سوال پورا کیا جائے گا, سوال کر. اب کعبہ عرض کرے گا یا اللہ میرے پڑوس میں دفن ہونے والے مومنوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. آواز آئے گی تیری درخواست قبول فرما لی گئی, یعنی تیری شفاعت قبول کر لی گئی. چنانچہ جن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں دفن ہونے کی سعادت ملی ہوگی ان کو جمع کیا جائے گا, ان کے سفید چہرے چمکدار ہوں گے, سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے, سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوگا لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, یا اللہ میں حاضر ہوں. اب فرشتے کعبے سے کہیں گے اب کعبہ چل چل محشر کے میدان کی طرف. تو کعبہ کہتا ہے نہیں میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو. فرشتہ پھر ندا دے گا اے کعبہ سوال کر تیرا سوال پورا کیا جائے گا. کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے, انہوں نے اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کو چھوڑا, تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میری زیارت کو آئے, حج کیا. اے رب کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان حاجیوں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما, ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرما. اے اللہ آج بھی ان کو میرے ارد گرد جمع کر دے. اللہ پاک فرمائے گا اے کعبہ میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول کر لی. اب فرشتہ اعلان کرے گا جس نے بھی کعبے کی زیارت کی تھی وہ سب لوگوں سے الگ ہو جائے. یہ اعلان سن کر محشر کے میدان میں وہ سارے لوگ الگ ہو جائیں گے جنہوں نے کعبے کی زیارت کی ہوگی اور حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی. وہ سب کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے, ان کے چہرے سفید ہوں گے, جہنم سے بے خوف ہوں گے اور کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے. ان سب کی زبان پر بھی جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک. فرشتہ کہے گا اے کعبہ تیرا سوال پورا ہو گیا اب تو چل. کعبہ کہے گا اب کعبہ خود لبیک پڑھے گا. سوچو تو صحیح ہے کیسا منظر ہوگا. کعبے کے گرد حج کرنے والے عمرہ کرنے والے مکے میں جو مدفون مومنین تھے وہ سب لپٹے ہوئے ہیں اور اب کعبہ لبیک پڑھ رہا ہے. تصور کرو محشر میں یہ کیسی گونج ہوگی جب کعبہ لبیک پڑھے گا. اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب کعبے کو شان سے محشر میں لایا جائے گا کہ دنیا میں جنہوں نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ کعبے کے گرد طواف کر رہے ہوں گے اور سب کی زبان پر کیا جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ذرا سوچو کتنا خوش نصیب ہے جس نے عمرہ کیا ہے, کتنا خوش نصیب ہے جس نے حج کیا ہے, کتنا خوش نصیب ہے جس نے طواف کیا ہے کہ انشاءاللہ محشر کے دن اسے کعبہ اللہ کی بارگاہ سے بخشوائے گا. یہ کعبہ ہماری مدد فرمائے گا اللہ کی رحمت سے. تو ہم سب کو یہ نیت, ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح مکے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم زبانی کلامی تو بات کرتے ہیں مگر دل میں ایسا شوق پیدا کیجئے, اپنی ہر دعا میں حرمین طیبین کی دعا کو شامل کیجئے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا اگر دل میں ایک ہی شوق آ جائے نا تو پھر بلاوا آ جاتا ہے. میں نو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, آقا تیری مرضی ہے.
سعادت کوئی زور نہیں، اگر دل میں سچی تمنا ہو، تڑپ ہو تو پھر بلاوا آ جاتا ہے۔ بہرحال اب میں اس بیان کو ایک اور رخ دینے لگا۔ اب تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ لبیک جو ہے وہ جناب عمرے پر یا حج پر احرام پہن کر پڑھی جاتی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی زندگی میں کبھی کسی اور موقع پر لبیک پڑھ سکتے ہیں؟ اب ذرا غور سے سنیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک انداز تھا کہ رات کو جب نماز پڑھا کرتے، یعنی جب رات کے نوافل ادا فرماتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے آقا فرماتے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اور بعض روایات یہ بھی ہیں ہر فرض نماز سے پہلے میرے آقا یہ پڑھا کرتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا نے انہیں ایک دعا سکھائی، یہ حکم دیا کہ خود بھی اپنے اہل خانہ کو بھی پابندی کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھایا کریں۔ وہ دعا کیا تھی؟ ارشاد فرمایا کل حین تصبحوا، یعنی اے زید صبح کے وقت یہ کہا کرو لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں، ساری کی ساری بھلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہے۔ گویا نبی پاک نے صحابہ کو روزانہ لبیک اللہم لبیک پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ معلوم ہوا کہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا صرف حج و عمرہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ بندے کو چاہیے ہر روز محبت الہی سے سرشار ہو کر اپنے رب رحمان رحیم کی بارگاہ میں عرض کرے لبیک اللہم لبیک، میرے مولا میں حاضر ہوں۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت بڑی کمال کی گفتگو فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لبیک اللہم لبیک میں لبیک کا لفظ جو ہے وہ 2 بار آیا ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے جب لفظ کو ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے، تکرار کی جاتی ہے، ایک لفظ کو دہرایا جاتا ہے تو اس میں تکرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب بندہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک تو اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ یا اللہ میں آج حاضر ہوں، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ مولا جب جب تیرا حکم ہوگا تب تب میں حاضر ہوں، ہمیشہ حاضر ہوں، کسی ایک وقت بھی تیرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن رجب رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جب بندہ ہر روز صبح کے وقت یہ کہے گا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا یا اللہ میں نے صبح اس حال میں کر لی ہے کہ میں تیری دعوت کو قبول کرنے والا ہوں، تو نے جس بات کا حکم دیا اس پر عمل کرنے والا ہوں، تو نے جس بات سے منع کیا میں اس سے رکنے والا ہوں، میں تیری اطاعت پر قائم رہنے والا ہوں، تیرے حکم میں جلدی کرنے والا ہوں۔ بس جب اپنی زبان سے یہ کہے گا تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنے ایسا عمل کرے، اپنے کردار سے ثابت کرے کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ سنو اگر لبیک کہہ رہے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کے ہر حکم پر سر جھکاتا ہوں۔ اب آئیے قرآن سے خوبصورت جائزہ پیش کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، نماز قائم کرنا ہے، میرے مولا میں حاضر ہوں۔ آتوا الزکاۃ، زکات دو، ہم نے کیا کہنا ہے مل کر لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، زکات دینے کا حکم ہے، میں حاضر ہوں۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس حکم کے جواب میں کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں روزے بھی رکھوں گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن میں رب فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں پورا اسلام میں داخل ہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، اللہ نے جو دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک، تو نے مال دیا تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جواب کیا ہوگا؟ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کر کے تیری ناراضی والے کاموں سے بچوں گا، تیرا خوف اپنے دل میں بساؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ کیا جواب دیں گے مل کر؟
لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ آگے فرماتا ہے لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہونا، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا کام کافروں سے کیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ قرآن کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ چوری کرنے والا، بھتہ لینے والا، رشوت لینے والا، دھمکی سے مال وصول کرنے والا، یہ کام ہمارا نہیں، ہمیں ناحق مال کسی کا نہیں لینا۔ بتاؤ اس حکم کے جواب میں سب مل کر کیا کہو گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیرے حکم پر بھی ہم لبیک کہتے ہیں، تیرے رسول کے حکم پر بھی لبیک کہتے ہیں۔ اب آگے چلیے، اب اللہ فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اللہ کو بہت یاد کرو۔ کہیے لبیک میرے مولا، اب ہماری زبان تیرا ذکر کرے گی انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، ہم نے اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، اللہ کے صحیح بندے بن جاؤ۔ جواب کیا دو گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ سبحان اللہ، یہ نیت ہونی چاہیے، اللہ تیرے حکم پر میں سر جھکاتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو ذرا جو حکم میں مانوں گا روز لبیک کہنی ہے اور اللہ کے حکم پر سر جھکانا ہے۔ اور سبحان اللہ، جب یہ آپ ذہن بنا لو گے نا تو پھر جو برکتیں ملنی ہیں، پھر جو غیب سے مدد ہونی ہے، میرا رب کیسی محبت فرمانے والا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت بکر بن عبداللہ، یہ عیون الحکایات کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو غیر مسلم بھی تھا اور بہت ظالم بھی تھا۔ اس کے دور کے جو اہل ایمان تھے اس کے ساتھ بادشاہ کی جنگ ہوئی، بادشاہ کو شکست ہوئی، اللہ پاک نے ایمان والوں کو فتح دے دی، بادشاہ کو قید کر لیا گیا۔ اب بادشاہ کا کیا کریں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اس نے بہت ظلم کیا ہے، غیر مسلم بھی ہے، بہت لوگوں کو قتل بھی کیا ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کیا سزا دی جائے؟ کہ ایک دیگ لائی جائے اور اس بادشاہ کو اس دیگ میں ڈال دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، دیگ لائی گئی، بادشاہ کو دیگ میں ڈالا، آگ لگا دی۔ جیسے جیسے دیگ گرم ہوتا گیا بادشاہ چیختا گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنے خداؤں کو بلانے لگا، اللہ کے سوا معاذ اللہ بتوں کو پکارنے لگا۔ بہت دیر تک پکارتا رہا، کسی خدا نے جواب نہ دینا تھا نہ دیا۔ اب اس کو ریئلائز ہوا کہ میں ہی غلط تھا، مجھے تو ایمان لے آنا چاہیے تھا، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ گویا دل کی آواز سے رب کو لبیک کہا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، یعنی اس نے گویا دل سے یہ کہا کہ اللہ میں حاضر ہوں، شرک چھوڑتا ہوں، تجھے اپنا رب مانتا ہوں، آج کے بعد تیرا ہر حکم مانوں گا۔ اب پتہ کیا ہوا؟ جیسے اس نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایسی بارش ہوئی ساری آگ بجھ گئی۔ اب تیز آندھی چلی، ایسی آندھی چلی کہ دیگ اڑنے لگ گئی۔ دیگ اڑتی ہے، بادشاہ اس پہ موجود ہے، لیکن اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جاری ہے۔ اڑتے اڑتے وہ دیکھ کسی اور بستی میں جا کر گری۔ جیسی بستی میں گئی، وہ بستی بھی غیر مسلموں کی۔ جب مشرکوں نے سنا کہ لا الہ الا اللہ کون کہہ رہا ہے، وہ تلواریں نکال کر آ گئے۔ جب بادشاہ کے قریب پہنچے حیران ہو گئے، اڑتی دیگ میں بندہ آیا ہے، کوئی پہنچا ہوا لگتا ہے، کہ تمہارا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی مشرک تھا، میں بھی غیر مسلم تھا، مگر جب اس آگ میں ڈالا میں نے رب کو دل سے پکارا، رب نے مجھے نجات دے دی۔ جب سب بستی والوں نے یہ سنا، پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ ایک بار پکارنا ہے، ہاں ایک بار دل سے پکارنا ہے۔ کیا پکارنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے پیدا کیا، تو نے رزق دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے سب کچھ دیا، ایمان کی دولت تو نے دی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا۔ مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ بڑا سخت ہے۔ آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے، ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ زبان سے نہیں کہتے، مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی، رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا، تمہاری فجر قضا ہوئی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی، شیطان کی پاس کہی لبیک۔ ظہر ہوئی، تمہاری ظہر قضا ہوئی، تم نے کس کو لبیک کہا؟
رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے، عشاء قضا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، حرام دیکھتے ہو. سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا تو ایسا لگتا ہے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے. اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا. اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا. ہاں وہ بڑا کریم ہے. ایسے بزرگ تھے جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ نے ان کو ایسی برکتیں عطا فرمائی. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا نام ہے ان کا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی. یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، ایک زمانے میں پرنس تھے، بادشاہ تھے، بڑا محل تھا. ایک بار کیا ہوا، اس محل میں ایک شخص اندر آیا تو لوگوں نے روکا، اس کے درباریوں نے روکا کہ آپ کون ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے اندر جانا ہے. اتنا روک تھا کہ کوئی روک نہیں سکا. بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم جو اپنے تخت پر بیٹھے تھے، وہ جلال والے چہرے والے بزرگ آئے اور آ کر کہا کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا. اب ذرا غور سے سنیے گا، محل ہے، لگژری محل، اور وہ بندہ آگے کہہ رہا ہے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا. کہ تمہارا آپ طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ اتنے بڑے محل کو آپ مسافر خانہ کہہ رہے ہیں؟ تو جو شخصیت اندر آئی تھی اس نے کہا یہ بتاؤ یہاں تم سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے والد رہتے تھے. ان سے پہلے میرے دادا رہتے تھے. ان سے پہلے میرے پردادا رہتے تھے. تو کہا مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے. آپ کا گھر بھی تو مسافر خانہ، آپ بھی تھوڑے دنوں بعد آپ بھی چلے جاؤ گے. حضرت ابراہیم بن ادم کو یہ بات جو ہے بڑی جو ہے وہ جھٹکا لگا. آپ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس شخص نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت خضر علیہ السلام آپ کی ہدایت کے لیے آئے تھے. حضرت ابراہیم بن ادم ان کے ساتھ چلے گئے. کہ حضور آپ جو راستہ بتا رہے ہیں اللہ کا راستہ، میں اس کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا ٹائم دے دیں. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ اور اللہ کے بندوں، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو. کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے. کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ حضرت خضر نے حضرت ابراہیم کو پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑا مملکت کے معاملات نپٹا دوں، پھر میں آپ کے ساتھ چل پڑوں گا عبادت کے لیے. آپ نے فرمایا کہ جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس سے جلدی کا کوئی کام نہیں، باقی سب بعد میں کرنا. آپ کو بات سمجھ آ گئی. آپ نے اپنا جو شاہانہ لباس تھا چرواہے کو دے دیا، خود چرواہے والا غریبوں والا لباس پہن لیا، جنگل میں نکل گئے، عبادت کرنے نکل گئے. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے اور اپنے لباس کو خود پیوند لگا رہے تھے. ایک شخص قریب سے گزرا، اس نے کہا حضور ایک وقت تھا آپ کا ٹھاٹھ تھے، بادشاہت تھی، اتنے غلام، آج آپ اپنی گڈڑی خود ہی سی رہے ہیں، کیا ملا آپ کو یہ سب چھوڑ کر؟ ہائے ہائے، جواب سنو آپ کا. حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی جس سے آپ گدڑی سی رہے تھے، آپ نے سوئی اٹھا کر پانی میں ڈال دی، دریا دجلہ میں ڈال دی اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی نکال کر دو. بہت ساری مچھلیاں جو ہیں پانی پر آئیں اور سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. حضرت یہ لے لیں. آپ فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے. پھر ایک مچھلی آئی، اس نے آپ کی سوئی لا کر دی. آپ نے فرمایا بتاؤ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. یاد رکھیے گا ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے. مکے مدینے تو جائیں گے انشاءاللہ، وہاں لبیک کہیں گے، مگر اس سے پہلے اعمال بھی تو ایسے کرو نا کہ بلاوا بھی آ جائے، رب راضی ہو جائے. آخری حدیث پاک، آئے ہائے کیا خوبصورت حدیث، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے سنو، ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا. فرمایا اگر ایک میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں یعنی اس کی رحمت اس کی طرف ایک گز بڑھتی ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا،
تقربت الیہ باعن، اگر بندہ میری طرف ایک گز بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک میل بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، رب فرماتا ہے میں یعنی میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ ہاں میرا رب تو چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، اس کی رحمت چاہتی ہے، مگر ہم ہیں جو اس کی رحمت کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، جے بے بیکھاں عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، اے مولا جے بے بیکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آؤ آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے۔ ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا، ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے۔ ادھر ظہر کی اذان ہوگی، میں نے دل میں لبیک کہنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے، آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے، رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، مولا میں حرام نہیں کماؤں گا۔ حرام کام کرنے کو جی چاہے، کوئی دوست بلائے، شیطان پر گلائے، نہیں نہیں لبیک کہہ چکا، اللہ کا بندہ ہوں، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ذکر کیجئے، درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے۔ اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا، محشر میں بھی چین ہوگا، اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دور میں اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہہ کر اطاعت والی زندگی گزارنا ہے تو اس کا موقع مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی دیتی ہے۔ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، جہاں گویا پریکٹیکلی ہمیں لبیک کہنے کا موقع ملتا ہے، نمازوں کا موقع ملتا ہے، مدنی قافلوں کا موقع ملتا ہے، اجتماع میں آتے ہیں، اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ ارے اللہ سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے محبت کرو گے؟ جو ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، اس سے ہمیں حقیقی پیار ہونا چاہیے۔ اللہ کریم اس مدنی ماحول میں ہمیں وابستگی بھی عطا فرمائے، اور اس مدنی ماحول کی برکت سے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے۔ کیا پیاری بات میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں۔ اسی شعر پر، اسی دعا پر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے اور مل کر دعا کرتے ہیں۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا اپنا پتایا الہی نہ پاؤں، میں اپنا پتایا الہی رہوں مست بے خود میں تیری ولا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، پھر مکہ مدینہ دکھایا الہی، مدینے کی گلیاں دکھایا الہی۔ آمین آمین بجاہ نبی نبی۔ میرے اعمال کی اصلاح